آنے والے فرشتوں جانے دو، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں اپنی عبادت کو چھوڑ دو، زمین و آسمان میں رہنے والے فرشتوں تمام معمولات کو ترک کر دو۔ میرے نبی کے امتیوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، جھولی پھیلانی شروع کر دی، اور میرے فرشتوں جو کچھ یہ مانگتے ہیں تم سارے فرشتے اس پر آمین کہتے چلے جاؤ۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب، جن کا بیان کا موضوع ہے رمضان کا احترام، رمضان کی فضیلت۔ تو ماہ رمضان کے بارے میں بہت ہی زبردست بیان ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ بھی مولانا صاحب کے اس بیان کو ہمارے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ جزاک اللہ۔ احترام رمضان، اس موضوع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صوم رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی رحم کن بر ماہ، یا الہی رحم کن بر ماہ، عفو کن جملہ گناہ ماہ، آج سے مہو جرم ہا کردہ بسے، آج سے مہو جرم ہا کردہ بسے، نیست مارا غیر تو دیگر کسے، گربخانی وربرانی بندے، ہرچہ حکم تستسا خرسندے،
ای چنی پیغمبر ہو سردار ماں ربنا صلی وسلم دائما. اللہ اکبر. پروردگار عالم نے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کئی طرح کے انعام بخشے. رمضان المبارک عطا فرمایا، قرآن کریم عطا فرمایا، شب قدر عطا فرمائی، لیلۃ القدر عطا فرمائی. حدیث میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویحیں پڑھتے ہیں، تیرا کلام سنتے ہیں، تیرا کلام پڑھتے ہیں، رات دن ان کی زبان ہے، تیرا قرآن ہے. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھوکے پیاسے کیوں مر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیرا حکم ہے، اس کو پورا کر رہے ہیں. بے شک بے شک. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس کو پورا کر رہے ہیں. آواز آتی ہے فرشتوں اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور ان روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو. آواز آتی ہے عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں جانے دو. بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں اپنی عبادت کو چھوڑ دو. زمین و آسمان میں رہنے والے فرشتوں تمام معمولات کو ترک کر دو. میرے نبی کے امتیوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، جھولی پھیلانی شروع کر دی. اور میرے فرشتوں جو کچھ یہ مانگتے ہیں تم سارے فرشتے اس پر آمین کہتے چلے جاؤ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت انا اجزی بہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا جب نماز کا بدلہ دلوایا جائے گا آواز آئے گی اٹھو اور فلاں فرشتے نماز کا بدلہ جنت میں مکان دے دے، محل دے دے، نہر دے دے، دودھ کی نہریں عطا کر دو، شہد کی نہریں عطا کر دو، حوریں عطا کر دو، غلمان عطا کر دو، باغ و بہار دے دو، فلاں چیزیں عطا کر دو، سرخ یاقوت کے بنے ہوئے مکان دے دو، سبز یاقوت کے بنے ہوئے محلات دے دو، زعفران مشک و عنبر کا گارا جن مکانوں میں لگا ہوا ہے وہ محلات عطا کر دو. جب آئے گی روزے کی باری آواز آئے گی اور رضوان جنت سے ہٹ جا، اور فرشتوں تمہارے بس کی بات نہیں، میرے روزے کا بدلہ جنت میں نہیں، حوریں نہیں، غلمان نہیں، محلات نہیں، نہریں نہیں. اور میرے بندے میرے لیے تو نے روزہ رکھا تھا، آ جا روزے کا بدلہ میری ذات خود موجود ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. مانگ کیا مانگتا ہے؟ تم میرا بن گیا میں تیرا بن گیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے. ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے. سبحان اللہ. عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی. دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی.
فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، سبحان اللہ۔ بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی۔ دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔ بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں عد چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے۔ پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا۔ جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے، رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے فرشتوں، جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا،
चारों तरफ से अरब काफिर टूट पड़े, हजारों जवान आया, घोड़े तलवारें लेकर आए। इधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में सिर्फ 313 मुसलमान। अच्छी जमीन पे कब्जा उन्होंने कर लिया, रेतली जमीन हुजूर के पास आ गई। लड़ाई के मैदान में पानी उनके पास चला गया, खुश्की सहाबा किराम के पास आ गई। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन हजरात का जज्बा देखा, इन हजरात का इशार देखा, इनकी कुर्बानी देखी, इनकी हिम्मत और जुर्रत देखी, परवरदिगार आलम ने इनको फतह अता फरमाई। कैसे थे लोग? यूं लिखा उलमा किराम ने, एक सहाबी की झोली में खजूरें हैं, वो खाता हुआ आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, ये लड़ाई कैसी है? हुजूर ने फरमाया, इस्लाम और कुफर के मुकाबले में जंग हो रही है। कहने लगा, जो इसमें शरीक हो और मर जाए उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, मैं जन्नत का वादा करता हूं। जो खजूरें झोली में थी वो भी फेंक दी, जो मुंह में थी वो भी निकाल कर फेंक दी, तलवार ली, उसी वक्त मैदान में आया और काफिरों से लड़ता लड़ता टुकड़े कर दिया गया। ये हजरात कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखा करते थे। आज बहाने बनाते हैं लोग, मुझे फुला बीमारी है, मुझे फुलानी बीमारी है। बीमारियों का बहाना बनाने वालों, मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारी साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियां का इसमें क्या फायदा? पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम। मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों, देखो मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं। मैंने प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आंख उठाकर देखता नहीं, करीब नहीं जाता। और फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरी इजाजत के बगैर पानी ना पिए, जो मेरी इजाजत के बगैर खाना ना खाए, जो मेरी इजाजत के बगैर अपनी बीवी को ना देखे, और मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब पर जन्नत वाजिब कर दी। बात तो उसकी रजा की है। अगर रजा मिल गई तो सब कुछ मिल गया, अगर खुदा की रजा ना मिली तो बर्बाद हो जाओगे। अपनी अपनी जिंदगी का, अपनी अपनी उम्र का हिसाब तो लगाओ, सिवा इसके और क्या कहोगे? उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, हाय अफसोस खातिर से औलाद की। आज तो मालिक बने सारे माल के, जिस औलाद के पीछे रात दिन धंधे किए, रोजे की परवाह ना की, नमाज की परवाह ना की, कुरान की परवाह ना की, आज अब्बा जान का दम निकल रहा है, अम्मी जान का दम निकल रहा है, बेगम साहिबा दम तोड़ रही है, भाई साहब दम तोड़ रही है, जवान बेटा कड़ियल दम तोड़ रहा है, किसी की मजाल नहीं आगे बढ़कर हाथ आड़ा है। कौन जुर्रत करेगा?
ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے. ادھر آواز آتی ہے او میرے بندے نماز روزہ پورا کر, زکوٰۃ ادا کیا کر, حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر, اپنے والدین کی فرما برداری کر, کسی کا حق کھانا حرام سے بچنا تیرا کام ہے. قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے. ہر دروازے سے آواز لگے گی. کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا, کس قدر ہمت تھی, کس قدر جرأت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں, جنگ ہے, لڑائی ہے, مقابلہ